یہ بتائیں واشنگٹن میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ میڈیا میں، ڈپلومیٹک حلقوں میں، وہاں کے پالیسی میکنگ اداروں میں ان میڈیشنز کو لے کے، اور آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تو مطلب میں پاکستان کے اینگل سے بات شروع کرتا ہوں۔ جی ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم ہوں اور ظاہر صرف جرنلزم بھی کرتا رہا ہوں سارے عرصے میں، اور کبھی میں نے 25-26 سال میں اس طرح پاکستان کے پازیٹیو انداز میں یو ایس میڈیا میں کوریج نہیں دیکھی۔ کیا نیو یارک ٹائمز، کیا واشنگٹن پوسٹ، کیا چھوٹے اخبار یا چھوٹی چھوٹے جو یوٹیوب بیسڈ یا انٹرنیٹ بیسڈ میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، ہر جگہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کل مجھے ایک صاحب کے یہاں ڈنر پہ گیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ان کا جو پڑوسی ہے گورا، وہ آ کے کہنے لگا یار ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ پاکستان۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ بہت تم لوگ خبر میں ہو، میں جاننا چاہتا ہوں کیسا ملک ہے، کیا ہے۔ تو اس وقت تو فوکس ہے پاکستان کے اور اس کے رول کو سراہا جا رہا ہے۔ اب یہاں واشنگٹن میں کیا فیلنگ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امریکن بھی امن چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کو پاکستان میں ہمیشہ غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے، امریکہ تباہ ہو چکا ہے، امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امریکہ کی سرزمین پہ آج تک حملہ ہی نہیں ہوا، تو جنگ کیا ہارے گا؟ حملہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سرزمین تک آپ کی فوجیں پہنچ جائیں، وہ نہیں پہنچ سکتی۔ دوسری بات ہے کہ امریکہ کبھی بھی ایران پہ قبضہ کرنے نہیں گیا تھا۔ ہاں، یہ کہیں کہ امریکہ اپنا مقصد جو تھا وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ ناکام رہا۔ وہ اس لیے وہ مقصد ہی غلط تھا۔ آپ فوجی مداخلت کے ذریعے کہیں حکومت کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ آپ جہاں بھی کوشش کی، امریکہ نے پہلے بھی کوشش کی اور وہاں بھی ناکام رہا، افغانستان میں ناکام رہا، ویتنام میں ناکام رہا، عراق میں اس کی مرضی کی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ تو ہوتا ہے کہ آپ غیر باہر سے آنے والی حکومت جب تبدیل نہیں کر سکتے، اگر کسی کو لا کے بٹھا بھی دیتے ہیں، جس سے انہوں نے افغانستان میں بھی کیا، ویتنام میں بھی کیا، کچھ جب تک ان کی سپورٹ رہتی ہے، وہ حکومت رہتی ہے، پھر کلیپس کر جاتی ہے۔ تو ایک غلط تجربہ انہیں دوبارہ کیا، ٹھیک وہ ہے۔ ناکام ہو گیا۔ اچھا یہ اب تو بتائیں اس کہ کی وجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے کہا میں پاکستان جاؤں گا، کہ کس حد تک اس میں پاسبلٹی ہے؟ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ تو اب اس میں کیونکہ یہ جنگ بہت ان پاپولر ہے یہاں پہلے دن سے، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے سے یہاں امریکی عوام کی اکثریت کہتی تھی کہ ہماری ایران سے کوئی جنگ نہیں ہے، اور یہاں کوئی امریکہ میں اینٹی ایران فیلنگ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہی۔ تو اس لیے صدر ٹرمپ کو ریئلائز ہوا جب وہ ان کی حکومت تبدیل کرنے کی کوشش ناکام ہوئی کہ وہ غلط جنگ میں پھنس گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو وہ جو ہفتہ 10 دن پہلے جو باتیں منظر عام پہ آئیں، اس سے بہت پہلے سے یہ پاکستانی کام شروع کر چکا تھا، اور امریکہ بھی پوری طرح پاکستان کو سپورٹ کرتا، اور چائنا بھی کر رہا تھا، اور ایران اور سعودی عرب بھی۔ تو اس وقت صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہاں کہ اگر وہاں کوئی بھی سمجھوتے کی صورتحال ہوتی نظر آئی اور ان کو یہ اس بات کی یقین دہانی کرائے گی کہ وہ وہاں جا کے سائن کریں گے سمجھوتے پر، تو وہ ضرور جانا پسند کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں انڈیا میں بڑی ہلچل ہے، وہ بڑے ناخوش نظر آ رہے ہیں، آئسولیٹ ہو گئے ہیں، تو ان کی لابنگ ویک ہو گئی ہے یو ایس میں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل کی، ہماری لیڈرشپ کی بڑی اپریسیشن کر رہے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے، یورپ بھی کر رہا ہے، تو یہ شفٹ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا جو ہے، انڈیا کا انداز بالکل بچکانا ہے۔ یعنی اگر پاکستان ثالثی کرانے کے لیے فٹ نہیں ہے اس معاملے میں، تو کون سا ملک ہے؟ وہ پاکستان وہ ملک ہے جو ایسے خطے میں ہے، جو حساس ترین خطوں میں سے ایک ہے دنیا کا، جہاں سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ ملتے ہیں۔ اس کی سرحدیں بھارت کے ساتھ ہیں، اس کی سرحدیں چائنا کے ساتھ ہیں، اس کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ہیں، اس کی سرحدیں جو ہیں ایران کے ساتھ ہیں، ساتھ ہی 15 کلومیٹر دور ہے، یہ نہیں 50 کلومیٹر دور ہے تاجکستان ہمارے بارڈروں سے۔ تو ایک ایسا ملک جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہمیشہ ایک اس کا اسٹریٹجک رول رہے گا، اس کی ایک اہمیت رہے گی۔ پھر اس جنگ کا براہ راست پاکستان پہ اثر پڑتا ہے، تو پاکستان ہی کا بنتا ہے
یہ ثالثی کرنا بھارت کا نہیں بنتا، لیکن بھارت میں یہ ہوا ہے کہ بھارت میں بھارتی میڈیا نے ان کی عوام کو دو چیزوں کا یقین دلا دیا ہے. ایک تو یہ کہ بھارت سپر پاور بن چکا ہے، اور دوسری یہ کہ پاکستان جو ہے نا ختم ہو چکا ہے بالکل. اس لیے جب جنگ ہوئی ہماری پچھلے سال مئی میں، تو جس طرح پاکستان نے ان کے سارے جو عزائم تھے ناکام بنا دیے، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی. جنوینلی جن جن سے ہم باتیں کرتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے اور اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ ان کی فوجیں کراچی میں بھی داخل ہو گئی تھیں، لاہور کے پورٹ پر جانا کہ وہاں پورٹ کہاں ہے، لاہور کے پورٹ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، اسلام آباد بھی پہنچ گئے تھے. تو ان کے لیے بہت بڑا شوق تھا. اب دوسرے انہوں نے یہ سپوز کر لیا تھا کہ پاکستان کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں جنگ کے دوران بھی پاکستان آئسولیٹ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی اب بھی نہیں ہوا، اور آہستہ آہستہ دوبارہ یعنی ایک جو 9/11 ہوا تھا اس کا جو ریئیکشن تھا اس میں پاکستان کے سارے مسلم ممالک لپیٹ میں آئے ہوئے تھے. اب آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہو رہا ہے، تو اب سب کی حیثیتیں واپس بحال ہو رہی ہیں، اور اس کا انڈیا کو بہت دکھ ہے. وہ اس لیے دکھ ہے کہ وہ سمجھ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا پاکستان کے خلاف ہو اور اس کا فائدہ اٹھا کے وہ پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، مگر اب ممکن نہیں رہا، اور اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستانی پرچم کے حوالے سے شناخت کے آپ نے کہا لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کے بارے میں، تو یہ جو پازیٹیو امیج کیا ہے پاکستان کا یو ایس میں، وہاں کے رہنے والوں پہ، پاکستانیوں پہ کتنا اثر پڑے گا؟ یہ ذرا ٹیڑھا مسئلہ ہے. یہاں پاکستانیوں کے خلاف سینٹیمنٹس نہیں ہیں. یہاں پاکستانی جس طرح ٹارگٹ بنتے ہیں، بلکہ پاکستانی تو تھوڑا سا بچ بھی جاتے ہیں، ہم سے زیادہ انڈین ٹارگٹ بنتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ مختلف نظر آتے ہیں اپنے نقشے اور اپنے چہرے اور رنگ کی وجہ سے. یہاں اصل میں جو فیلنگز ہیں وہ اینٹی امیگریشن فیلنگ ہے، اور اینٹی امیگریشن سے مراد ان کی وہ لوگ جو ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ سے آئے ہیں، مثلاً یورپ سے آنے والوں کو یہاں ویلکم کیا جاتا ہے. تو وہ فیلنگز تو مجھے لگتا ہے کہ بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں کے صحافی بھی کہتے ہیں چلو چلو اسلام آباد چلو؟ اور صحافیوں سے کیا مراد؟ آپ کون سے صحافی، امریکی یا پاکستانی؟ نہیں امریکی صحافی جو اس وقت ایک ویو چلی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے اسلام آباد چلو، تو وہاں کے جو نہیں، یہاں جرنلسٹ جی تو یعنی یہ ہے کہ ان کو اسلام آباد جو بھی جاتے ہیں، میرا بھی اپنا تجربہ ہے کہ مجھ سے بھی ملنے اسلام آباد آتے تھے بڑے. جب میں اسلام آباد میں سارے 30 سال میں نے اسلام آباد میں صحافت کی ہے، تو وہاں مجھے یاد ہے کچھ امریکن صحافی میرے دوست سے وہ آئے، تو میں نے اسلام آباد پرانا جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے جب نکلا گاڑی، جب لیفٹ موڑی اسلام آباد ہائی وے پہ آنے کے لیے، تو سب سے پہلے مجھ سے او مائی گاڈ سو گرین. تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کا خیال ہوتا ہے کہ پاکستان چونکہ مسلم ملک ہے، بڑا سا ریگستان ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ان کے لیے اسلام آباد ہمیشہ بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہوتا ہے. اور ہمارے پاس پھر جب جاتے ہیں ناردرن ایریاز وغیرہ تو بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں. اس لیے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر پاتے، ورنہ ہمارے پاس پروجیکٹ کرنے کے لیے چیزیں تو بہت ہیں. جی بالکل. ہم پروجیکٹ نہیں کر پاتے، پروجیکشن ضروری ہے. بہت شکریہ رنو اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، جو بنیاد و مرصوص کے بات نے ہندوستان کے سندور کو تندور میں بدلا، اب وہ تندور میں جل جل کے راکھ بن چکا تھا، اس کی چتا جل رہی ہے، وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے. چونکہ پاکستان سینٹر آف گریویٹی آف پیس اینڈ میڈیشن بن چکا ہے. پاکستانیوں کا جو امیج ہے پروجیکٹ کرنا، اس کے حوالے سے میں بتاؤں، یہاں پہ دوسرا دور جب ہوگا تو ہماری سنو ٹی وی کی طرف سے جتنے انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں جو مسلم کنٹریز کے ہوں یا یو ایس یا یو کے سے ہوں، یہ ہمارا امیج ہے، گلوبل ڈائلاگ اینڈ ریکنسلیشن فرام اسلامک پرسپیکٹیو. یہ میری کتاب 2 سال پہلے چھپی تھی. یہ ہے اسلام اور پاکستان کا امیج پازیٹیو. یہ پڑھنے کے قابل ہے. آج پاکستان میڈیشن میں کیوں رول پلے کر رہا ہے. اور دوسرا، آبزرویشنز ان دا پاکستان آبزرور، مور دین 50 ٹاپکس ریگارڈنگ انکلوسیو ماڈل، ڈائیورسٹی، پاپولزم، ہارمنی، انٹرفیتھ ہارمنی. اور یہ سارے کا سارا اسلام کا ماڈل جو مدینہ ماڈل ہے تقریباً، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کسی بھی ملک کے لیے، دنیا کے لیے، قیام امن کے لیے ناگزیر ہے. یہ 50 ٹاپکس میں نے اس بک میں کور کر دیے. یہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے، اکیڈمیشین کے لیے، ان سب کے لیے ہیں.